سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اے عثمان، آپ کو 3 چیزیں کون کون سی پسند ہیں؟ پہلی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ دوسری عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ننگوں کو کپڑے پہنانا۔ تیسری عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ پہلی کیا؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ حاضرین محترم، انسان کو اگر اللہ مال عطا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو یا کھانے کو اللہ رب العالمین نے انہیں زیادہ نہ عطا کیا ہو، اپنے مال کو ان لوگوں پہ خرچ کیا کرے، اپنے مال کو ان لوگوں پہ خرچ کیا کرے۔ وہ اپنے مال کو ان لوگوں پہ خرچ کرے گا، اللہ صلہ کیا عطا کرے گا؟ اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی حاصل ہوگی، رب کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور مشہور حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کا دن ہے، اپنے گھر سے تیار ہو کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ازواج مطہرات عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کچھ عنایت کر جائیں تاکہ ہم جو ہے وہ کوئی آج عید کا دن ہے، گھروں میں اچھی چیز پکا لیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی آتا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی آتا ہے میں تو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ ملاحظہ کریں، کئی دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی چیز پکائی نہیں جاتی تھی، کئی دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ سادگی کا یہ عالم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے، واپس آئے تو جتنی ازواج مطہرات تھیں سارے کے گھروں سے بہترین کھانے پکے ہیں، ان کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، بہترین کھانے پکے ہیں، اس کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہا تھا، آپ نے کہا تھا ہمیں کچھ دے جائیں، میں نے کہا میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں عید کی نماز پڑھانے کے لیے چلا گیا، جو کچھ ہوتا ہے لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، میں عید کی نماز پڑھانے کے لیے چلا گیا، واپس آیا تو تمہارے گھروں سے اچھے بہترین کھانے پکنے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو ساری ازواج مطہرات نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عید کی نماز پڑھانے کے لیے گئے ہیں، پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ہر زوجہ محترمہ کے گھر ایک اونٹ پورے کا پورا غلے سے لدا ہوا ہر زوجہ محترمہ کے گھر میں بھیجا ہے۔ جتنی ازواج مطہرات ہیں، ہر زوجہ محترمہ کے گھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ غلے سے بھرا ہوا سامان سے لدا ہوا بھیجا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ کے اندر اٹھائے اور اٹھا کے دعا کی، فرمایا، یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، یا اے میرے اللہ، قیامت کے دن عثمان کے اوپر حساب کو آسان کر دینا، قیامت والے دن عثمان کے اوپر اللہ حساب کو آسان کر دینا۔ تو پہلی بات کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کروں۔ اے عثمان، دوسری کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا دل یہ چاہتا ہے ننگوں کو کپڑے پہنایا کروں، ننگوں کو کپڑے پہنایا کروں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کے پاس کپڑے نہ ہوں اور وہ برہنہ ہو کے بیٹھا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ننگوں کو کپڑے پہنانا اس سے مراد یہ ہے جن کی اتنی استطاعت نہ ہو وہ نئے کپڑے خرید سکیں، پرانے کپڑے استعمال کرتے ہوں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے مال میں سے اپنے بھائیوں کا خیال رکھا کرو، ان کو اچھے کپڑے لے کے دے دیا کرو، ان کو اچھے کپڑے لے کے دے دیا کرو۔ درود شریف پڑھیں۔
دوسری بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوں تو میرا دل یہ کرتا ہے انہیں اچھے کپڑے لے کے دوں، ننگوں کو کپڑے پہنانا۔ حاضرین محترم، ایک روایت میں آتا ہے ایک جنگ ہو رہی، جنگ کے موقع پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک ایسی عورت ہے اس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، وہ کبھی ایک طرف بھاگتی ہے کبھی دوسری طرف بھاگتی ہے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے، حتیٰ کہ بیٹے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر سے جو چادر تھی وہ اتر گئی، جو کپڑا تھا سر کے اوپر سے وہ اتر گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو چادر دی، اپنی چادر دی، کہا یہ چادر لے جاؤ اور اس چادر کو دو، اس لڑکی کو کہو وہ اپنے سر کو ڈھانپ لے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافرہ لڑکی ہے، کافرہ خاتون ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کسی کافر کی ہو چاہے کسی مسلمان کی ہو۔ یہ سر کو چھپانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، اور کپڑے عطا کرنا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل یہ چاہتا ہے ننگوں کو کپڑے پہنایا کروں، یعنی جن کے پاس مال نہ ہو، کپڑے نہ خرید سکتے ہوں، میری دوسری خواہش یہ ہے کہ انہیں میں کپڑے اپنے مال میں سے لے کے دیا کروں۔ اور تیسری خواہش کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کروں، قرآن کو کثرت سے پڑھا کروں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس خواہش کو ایسے پورا کیا کہ آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید جو آج ترتیب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر اس طرح سے جمع ہونا شروع ہوا تھا، لکھنا شروع ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بھی کام ہوا، حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بھی کام ہوا، اور یہ کام جا کے مکمل ہوا تھا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر۔ آپ نے اپنے دور میں 8 قرآن مجید کے نسخے لکھوا کے پوری دنیا میں مختلف ممالک میں بھیجے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا۔ اور حاضرین محترم، قرآن سے محبت کتنی تھی، قرآن سے پیار کتنا تھا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں اور مسلمانوں کے یہ تیسرے خلیفہ ہیں، اور یہ وہ خلیفہ ہیں کہ جن کو ظلم کر کے شہید کیا گیا تھا۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تھا تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 40 دن قید کے اندر رکھا گیا تھا۔ گھر کے اندر آپ کو 40 دنوں تک رکھا گیا تھا۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کرتے کیا تھے، گھر کے اندر نہ پانی جانے دیا گیا تھا، نہ گھر کے اندر خوراک کو جانے دیا جاتا تھا۔ حاضرین محترم، ایسے حالات بنا دیے گئے تھے۔ اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا تھا، کہا تھا اے عثمان آپ اجازت دیں ہم ان بلوائیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا اے علی، میں نہیں چاہتا کہ میرے وجہ سے مدینہ کے اندر فساد پیدا ہو اور مدینہ کی گلیوں کے اندر خون ریزی ہو۔ اور حاضرین محترم، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو باہر پہرے پہ کھڑا کیا تھا۔ اور ایک دن وہ بھی آیا تھا جب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے اندر سے آواز دے کے کہا تھا اے علی میرے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ حاضرین محترم، کربلا کی دھرتی پہ غازی عباس علمدار سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے لیے پانی لینے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارا سلام عقیدت ہو غازی عباس علمدار کو، لیکن ہمارا سلام عقیدت ہو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو بھی کہ جن کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو غازی عباس علمدار کے بابا، حسنین کریمین کے بابا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ خود مشکیزہ لے کے چلتے ہیں اور پانی لینے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن کربلا کی دھرتی پہ غازی عباس بھی پانی نہ پہنچا سکے تھے۔
اور یہاں مدینہ شریف کے اندر بھی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ پانی نہیں پہنچا سکے تھے، اس مشک کے اوپر تیر برسا کے اس مشک کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا تھا۔ حاضرین محترم، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ 40 دنوں تک گھر کے اندر آپ کو رکھا گیا تھا، اور اس کے بعد گھر کی پچھلی سائٹ سے آ کے باہر دروازے کے اوپر تو حسنین کریمین پہرا دے رہے تھے، گھر کی پچھلی سائٹ سے آ کے آپ پہ حملہ کیا گیا تھا، اور اس دوران کسی نے پوچھا تھا عثمان اتنے دن ہو گئے ہیں آپ کے پاس پانی نہیں آیا، آپ کے پاس خوراک نہیں آئی، تو کیا کرتے ہیں جب بھوک لگتی ہے، کیا کرتے ہیں جب پیاس لگتی ہے؟ تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا، جب بھوک لگتی ہے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ عثمان جب پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہا جب پیاس لگتی ہے تو رب کے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں، اس کی برکت سے اللہ میری پیاس کو مٹا دیا کرتا ہے۔ اور حاضرین محترم، پھر جب قرآن پڑھ رہے تھے تو قرآن کی اس آیت میں تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے جسم سے جو خون نکلا تھا وہ خون قرآن مجید کی اوراق کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوا۔ قیامت کا دن ہوگا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی زمین کے ذرے دیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی پہاڑوں کے ذرے دیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی میدان کے اندر پڑی ہوئی مٹی دے گی۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کی شہادت کی گواہی خود اللہ رب العالمین کا پاک کلام قرآن مجید دے گا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک بھوکوں کو کھانا کھلانا، دوسری ننگوں کو کپڑے پہنانا، اور تیسری قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ اب جب یہ بات ہو چکی تو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ اے علی، آپ کو 3 چیزیں کون سی بہت پسند ہیں؟